بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ سوال اچھا ہوا تھا کہ فرشتوں نے جب واپس اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی، یہ پوچھا کہ یا اللہ، آدم علیہ السلام کو اور یعنی انسانوں کو جب آپ پیدا کریں گے، یہ خون ریزیاں کریں گے، تو ان کے بجائے آپ ہمیں ہی باقی رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کا جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو سائل نے یہ سوال کیا کہ آیا فرشتوں نے اپنی طرف سے یہ سوال کیا یا آیا یہ اللہ رب العزت نے ان کی ذہن کے اندر ڈالا؟ تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر یہ سوال ڈالا تاکہ فرشتے یہ سوال کریں اور اللہ رب العزت اس کا جواب دیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتلانے کے لیے یا مخلوق کو بتلانے کے لیے دوسروں کو سوال کا جواب سائل کو پتہ بھی ہوتا ہے، سائل کو اس کا جواب پتہ ہوتا ہے، لیکن سائل اس لیے سوال کرتا ہے تاکہ اس کا جواب سامنے آ جاوے اور باقی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جاوے۔ مثال کے طور پر آج کل بھی بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر یا ادھر ریڈیو کے اوپر آپ جب سوال کرتے ہیں، آپ کو تو اس سوال کا جواب پتہ ہے، لیکن آپ اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ اس کا جب جواب دیا جاوے تو باقی تمام مخلوق کو اس کا جواب، باقی جتنے بھی لسنرز ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو اس کا جواب مل جاوے۔ اور اس کی ایک مثال بھی ہے حدیث پاک کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب بھی دیے، اس کا بھی جواب دیا۔ احسان کیا ہے، اس کا جواب دیا۔ قیامت کب ہے، اس کے بارے میں جواب دیا۔ فرمایا کہ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے کیا چیزیں آپ ہمیں بتلائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو ان جوابوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوال کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں، تاکہ جو باقی لوگ تھے ان کو جواب پہنچ جاوے۔ یہ تو ہو بھی سکتا ہے، تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یعنی باقی لوگوں کو اور مخلوق تک اور باقی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ جواب بتلانا چاہیں، تو ان کے ذہن کے اندر یہ سوال ڈالا تاکہ وہ سوال کریں اور پھر اللہ رب العزت اس کا جواب دیں، اور وہ جواب جو ہے مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کا علم اتنا بڑا تھا، اور اللہ رب العزت کو اپنے علم اتم سے پہلے سے پتہ تھا کہ اس انسان کو میں جب پیدا کر کے زمین پر بھیجوں گا تو اللہ کو پتہ تھا کہ یہ خون ریزیں بھی کرے گا، اس سے غلط کام بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کو یہ تمام چیزیں پتہ تھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا۔ تو ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذہن کے اندر یہ سوال ڈالا تاکہ لوگوں کو بتلا سکیں جواب کے طور پر کہ مجھے ان کے بارے میں، اے حضرت انسان، تیرے بارے میں تیری عادتوں کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے تجھے پیدا کیا۔ اور دوسری بھی چیز ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے اپنے طور پر بھی سوال کیا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہمیں دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، اسی طرح باقی کچھ فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی، اور اسی طرح اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے واقعہ عرض کیا کہ جس کے اندر کچھ فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی، تو ان فرشتوں نے سوالات جوابات کیے، بات چیت ہوئی، تو ان سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر سیدنا جبرائیل اور باقی کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت جو کی۔ ایک فرشتہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے، اور ان لوگوں نے بدتمیزی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فرشتے آئے اور انہوں نے یہ بتلایا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے مقرر کیا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے اوپر مجھے سرپرستی دی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ لوگ درمیان میں یہ کچل جاویں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض حالات کے اندر اللہ رب العزت ان کو سوچنے کی، کچھ فرشتوں کو سوچنے کی یہ قدرت دے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی فرشتوں سے وہ سوچنے کی جو قدرت ہے بعض میں سے وہ نکال دی ہے۔ تو خیر یہ اس سوال کا جواب تھا۔ اس کے بعد والا سوال کہ پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں
لوگوں کو بینیفٹس ملتے ہیں، تو وہ بینیفٹس چاہے وہ چائلڈ بینیفٹس ہو، چاہے آپ کی ذاتی بینیفٹس ہوں، چاہے آپ کی پینشن ہو، یہ جتنی بھی چیزیں جو بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اب ان پیسوں کو ہم جب اکٹھے کرتے ہیں تو اپنی یہاں اکٹھے ہو کر ان کو آیا ہم اللہ کے راستے میں چیریٹی کے طور پر، عمرہ کے لیے، غریب فقیر مسکین کے لیے صدقہ کے طور پر، آیا یہ مختلف راستوں کے اندر ہم ان کو خرچہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پیسے اگر حلال طور پر آپ کو لیے ہیں، آپ کو دیے گئے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں صحیح طریقے سے، آپ نے فراڈ نہیں کیا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، 100% آپ نے سچ کہا ہے کہ میری اتنی انکم ہے، میرا اتنا گھرانہ ہے، جو بھی آپ سے سوالات پوچھے ہیں، اور اس کے بعد حکومت نے آپ کو مقرر کیے ہیں کہ یہ ہم آپ کو بینیفٹس دیں گے، چاہے آپ کی پینشن ہو، چاہے آپ کی انکم سپورٹ ہو، چاہے ورکنگ ٹیکس ہو، چاہے کریڈٹس ہوں، چاہے جو بھی ہو، وہ ایک مرتبہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی چیز ہے اور آپ نے صحیح سچ سچ بتلایا ہے، تو وہ آپ کی چیز ہے، وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جو آپ کا مال ہو، حلال ہو، تو آپ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کسی چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں، آپ کسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو عمرے پر جانا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر صحیح طریقے پر آپ اس کو خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اوپر آپ کو ضرور ثواب دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد کہ حلال طریقے سے جو آپ کو ملیں پیسے، اور بینیفٹس کا حلال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سچ سچ کہا ہو، کوئی جھوٹ اس کے اندر، کوئی فراڈ نہیں کیا ہو، 100% 100% آپ نے سچ کہا ہو، اس کے بعد جو بھی آپ کو چیز ملے، آپ اس ملک کے سٹیزن ہیں، باشندے ہیں، وہ آپ کا حق بنتا ہے، انہوں نے حق ہو کر آپ کو دیا ہے، وہ آپ کی چیز ہے، آف کورس آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور خرچ کرنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد والا سوال یہ ہوا کہ رمضان مبارک ابھی آنے والا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر بہت سارے بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، اور مسلمان بچے جو ہیں اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہوتے ہیں، اور اسپیشلی اس سال، پچھلے سال بھی ایک قسم کی یہ بات اٹھی تھی کہ رمضان کے اندر بچوں کو GCSE کے ایگزام دینے ہوتے ہیں، تو آیا ان ایگزامز کی وجہ سے کوئی لینینسی ہے اسلام میں ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی، ایگزام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا روزہ آپ چھوڑ سکیں۔ It's not such a pressing issue that you are going to leave your fast because of your examinations. روزہ کہتے ہیں اس کو کہ سیکریفائس آف قربانی کو، آپ روزہ رکھتے رہیں، اور ایگزامینیشن جو ہیں وہ اپنے طور پر، جیسے آپ اپنے روز مرہ کے دوسرے کام جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پورا دن اسکول کے اندر آپ لکھائی پڑھائی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی روزے کی حالت کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزے کی حالت کے اندر بہت سخت کام کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو مجھ سے واقفیت ہے ان کو پتہ ہے کہ میں بھی خود اسکول ٹیچر ہوں۔ I've been school teaching in a school for almost 17 years 17 سال ہو گئے ہیں تقریباً، میں بھی ٹیچر ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ایگزام ہوتا ہے، اور ہم رمضان مبارک کے اندر جاتے ہیں اسکولوں کے اندر، اور مین اسٹریم اسکول ہے جس کے اندر میں پڑھاتا ہوں، I teach in a مین اسٹریم اسکول، اور وہاں بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، وہاں ہمیں ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے، سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور بچے بہترین طریقے سے وہاں جاتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، لکھائی بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، بالکل نارمل۔ تو والدین ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کو کمزور نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو کہنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی، اب اس طرح کرو کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت کے اندر یہ اللہ کی برکت ہوگی، آپ کی اور زیادہ مدد ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو پہلے چند دن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو اڈیپٹیبل بنایا ہوا ہے، انسان اڈیپٹ ہو کر پھر محسوس ہی نہیں ہوتا۔ پہلے 2-3 دن کے اندر جن لوگوں کو چائے کا یا کافی کا یا باقی جو چیزوں کا ان کو عادت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت صبر دے دیتے ہیں۔ تو دیٹس وائی ابھی سے یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں روزے کو چھوڑ دوں تاکہ میں ایگزام کروں، اور ایگزام کے اوپر میرا بڑا پریشر ہوگا روزے کی وجہ سے۔ نہیں، میں روزہ بھی رکھوں گا، اپنے دین پر بھی عمل کروں گا، اور یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں یعنی ایگزامینیشن ہوں گی، میری ریویژن ہوں گی، میرے جو نوٹس ہوں گے، میرے وہاں تیاری ہوگی، اٹس گوئنگ ٹو بی پرفیکٹلی فائن۔ اپنا ذہن جو ہے ابھی سے تیار کر لو۔ تو کسی قسم کی کوئی لینینسی نہیں ہے،
اور اس قسم کے اچھا ہے ایک طرف سے آپ نے یہ سوال کیا تاکہ ہم اس کے اوپر بات چیت کر سکیں، تاکہ جس کے ذہن کے اندر خواہ مخواہ تھوڑی سی یہ کمزوری آئے بھی تو بھائی اس کمزوری کو دور کرو کہ نہیں، رمضان مبارک کے اندر روزے کا مقصد ہی قربانی، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ بہت سارے ہزاروں لوگ وہ بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، نیند کی کمی کے اندر، اور مجھے پتہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر اس سال ابھی 2017 چل رہا ہے، تو اس سال جو ہے وہ جولائی جون وغیرہ کے جو روزے ہوتے ہیں، چھٹے مہینے کے جو روزے ہوتے ہیں بڑے ہی لمبے روزے ہوتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، اور دن جو ہیں بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور کئی گھنٹوں کا، کئی 18-19 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اڈیپٹیبل بنایا ہے، تھوڑی سی ہمیں قربانی دینی ہے اور یہ چیز نکال دو، ورنہ آج اگر آپ نے ایگزام کی وجہ سے روزوں کو چھوڑ دیا، کل ایک شخص کہے گا کہ میرا کام بھی سخت ہے، کام میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اور کام اگر چھوڑا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بھائی ایسے کرو کہ سخت کام ہے، روزے نہ رکھو۔ دوسرے نرسیں جو ہیں وہ کہیں گے ہمیں پوری رات اور پورا دن اس طرح کام کرنا ہے، بھائی ہم روزے نہیں رکھیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہیں گے مجھے اپنی بڑی کنسنٹریشن کرنی ہوگی، اس لیے میں روزے اب چھوڑ دوں۔ جو ٹیچرز ہوں گے وہ اس طرح کہیں گے کہ بھائی پورے دن مجھے پڑھانا ہے، میرا منہ جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، پانی تو تھوڑی دیر کے لیے پینا ہوتا ہے، ایسا کرو روزے چھوڑ دو۔ لائرز ہوں گے وہ اپنا کہیں گے۔ جو باہر کام کرتے ہیں، لیبرز جو ہیں چاہے کس قسم کا، وہ کہیں گے کہ ہم پورے دن باہر کام کرتے ہیں، بڑا فزیکل قسم کا کام ہے، مشکل ہے، بھائی روزے ہم نہیں رکھ سکتے، چلو روزے چھوڑ۔ اور جو باقی اسکولوں کے اندر بھئی آپ کے تو ایگزام ہیں، ان کو بھی پڑھائی کرنی تھی، وہ کہیں گے ہم جو پڑھائی کرتے ہیں بڑی محنت سے کرتے ہیں، روزے چھوڑ دو، تو پھر تو کوئی روزہ رہا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزامینیشنز آئے ہیں، الحمدللہ اور زیادہ محنت کرو، and we want all the children، جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں، we want you to do really well، all of you، لیکن not at the expense of our deen۔ Do not let shaitan delude you and deceive you into thinking that because of my examinations I'm going to leave my fast۔ ایک مہینہ آتا ہے برکتوں والا مہینہ، اس قسم کی جو برکتیں ہیں پھر پتہ نہیں کب انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کرو کہ آپ ایگزامینیشن بھی کرو، رمضان مبارک کا بھی مہینہ ہے، روزے کی حالت کے اندر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعا بھی کرو، پٹ ایفرٹ انسائڈ اٹ، محنت بھی کرو اور دعا بھی کرو، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جو امتحان ہے وہ آسان کریں گے۔ سو لیٹس ٹیک اٹ آؤٹ آف آور مائنڈس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ کین یو شفٹ دا ٹائمنگز، کیونکہ پچھلے سال آرٹیکلز کافی آئی تھی مختلف نیوز میڈیا کے اندر کہ یہ جو مسلمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ایگزامینیشنز ہیں تو اس لیے ایسا کرو کہ دن کے دوران کے بجائے can we have it later on in the day so we can sleep in the morning till late and then we can have the examinations later on۔ نہیں بھائی اس طرح نہیں، we want to keep all the schedules as normal۔ why shall we change the whole work ethics and the schedule and everything just because we're fasting؟ نہیں، ہم کسی پر احسان تو نہیں کرتے۔ so keep your examination timings and your examination schedules as normal، keep them as normal and we are going to fast and we are going to go through the sacrifice۔ مزہ یہ اس میں ہوتا ہے کہ ہم قربانی کے اندر ہم قربانی دیں اپنی، we want to sacrifice our time، our strength، our feelings so that we can feel the essence of Islam۔ we don't want different timings، not at all۔ we don't want extra times because I'm fasting I need extra time، we don't want that۔ we don't want any leniency because of our fasting۔ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، نہیں، میں ایگزامینیشن کے اندر جاؤں گا، جو ٹائمنگز انہوں نے سیٹ کی ہے اسی کے اوپر جاؤں گا اور روزے کی حالت کے اندر جاؤں گا۔ صحابہ اکرام، آپ کو آخری بات عرض کرتے جاؤں اور پھر باقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ کے اندر جب گئے تھے، جنگ بدر، آپ حیران ہو کر جانیں گے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر تھی۔ پورا دن میدان کے اندر جا کر صحابہ اکرام تقریباً 313 صحابہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کے اندر میدان کے اندر گئے اور جنگ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر، کمبیٹ کے اندر انسان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور علاقہ کون سا تھا؟ مدینہ کا علاقہ، اور وہاں سخت گرمی پڑ رہی ہے، تو سخت گرمی پڑ رہی ہے، طاقت کی ضرورت ہے، ذہن کی ضرورت ہے، سب چیزوں کی، لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک کا مہینہ تھا، صحابہ اکرام جو ہیں وہ روزے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہم ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں بلکہ حالات کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے اوپر پورے طور پر عمل کرتے رہیں۔
اس کے بعد سوال یہ ہوا کہ مسجد کے جو پیسے ہیں قبرستان کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوالات ہم عام طور پر اس لیے لکھتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ترتیب وار ہم جواب دے سکیں۔ تو مسجد کے جو پیسے ہیں وہ قبرستان کی دیوار پر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کہ مسجد کے اندر جن لوگوں نے چندہ دیا ہوا ہے تو انہوں نے اس لیے دیا، اپنی نیت کی ہے کہ ہم مسجد کے لیے دیں گے، اور ان کا پیسہ جس چیز کے لیے دیا گیا ہے اس چیز کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ورنہ آج اگر آپ قبرستان کے لیے استعمال کریں گے تو کل کیا ہوگا کہ کسی کی سڑک اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی رفاع عام ہے، جنرل پبلک کی چیز ہے، تو لوگ کہیں گے کہ مسجد کے پیسے سے یہ جو سڑکیں ہیں یہ ٹھیک کر لو۔ تو لوگ تو مانگ رہے ہیں کہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے، اور وہاں پھر وہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ کہیں اور استعمال ہو رہی ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مسجد کو جو ذمہ دار ہے ان کی اجازت سے ایک مسجد کا پیسہ دوسری مسجد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کا پیسہ مسجد کے لیے دوسرے جو رفاعی کام ہیں ان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يحل مال امرئ الا بطیب من نفسه وفی روایت الا بطیب نفسه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل مال امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کے خوش دلی کے ساتھ۔ تو وہ خوش دلی سے جب دیتا ہے تو اس نے خوش دلی سے مسجد کے لیے دیا ہوا ہے، اس نے کسی اور چیز کے لیے نہیں دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے جس نیت سے کسی نے دیا ہے اس نیت کے اوپر آپ کو اس کا مال استعمال کرنا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ مسجد کے مال سے ہم قبرستان کی دیوار بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد کے لیے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ یہ 14 سجدے کے بعد جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے، تو وہ آپ نے طریقہ پوچھا، تو اس کا طریقہ آپ اس انداز کے اندر سمجھ لیں کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے جو 14 سجدے ہیں وہ آپ نے نہیں کیے، قرآن کریم کا پورا ختم کیا ہے، تو وہ جو 14 سجدے آپ جب اکٹھے کر رہے ہیں تو ان اکٹھے کرنے کے یعنی سب پڑھنے کے بعد، یعنی سجدہ کرنے کے بعد، سجدہ 14 جو ہیں سجدے کرنے کے بعد آپ آخر میں دعا کرتے ہیں، اور دعا جس انداز کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو سجدے کی آیات ہے ان تمام آیات کو ایک ایک آیت کو تلاوت کرتے جائیں۔ جو پہلی سجدے کی آیت ہے اس کو تلاوت کر لیں، پھر جو دوسری سجدے کی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے جائیں، پھر تیسری جو سجدے کی آیت ہے قرآن کریم کے اندر اس کو تلاوت کرتے جائیں۔ تو اس طرح آپ کی جو 14 آیتیں ہیں قرآن کریم کی وہ آپ نے تلاوت کی ہیں۔ اب آپ کے اوپر 14 سجدے فرض ہو گئے ہیں۔ اب آپ سجدہ کریں، 14 سجدے کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دعا کر لیں۔ تو یہ بھی من جملہ قبولیت کے انداز میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے سوال کیا کہ سجدے کے اندر ہم کسی اور زبان میں یہ دعا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، سجدہ جب آپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ عربی کے اندر آپ دعا کریں۔ جی، تو یہ ہوا تھا۔ باقی آپ نے آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ٹائم بھی مختصر ہے، کہ اگر دنیا سے کوئی شخص رخصت ہو گیا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی اگر بہت سارے نماز اور روزے ہیں تو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے قریبی تھے اور اپنے طور پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی نمازیں انہوں نے مس کی ہیں تو ایک نماز کے بدلے میں جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے، ایک نماز کے بدلے میں آپ اتنا صدقہ کر لیں۔ تو اگر اس کی 10 نمازیں ان سے چھوٹ گئی ہیں تو 10 آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلانا، اگر آپ ان کی طرف سے یہ کرنا چاہتے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا چاہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام انتہا پر پہنچا ہے، اور باقی جو ہم کالیں نہیں لے سکتے۔ آج کا بھی پروگرام فرشتوں کے حالات کے بارے میں تھا، پچھلا بھی پروگرام تھا، اور چونکہ کچھ باقی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اگلا پروگرام ہوگا وہ بھی فرشتوں کے حالات اور ہمارا جو عقیدہ ہے فرشتوں کے بارے میں اس کے اوپر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ دعا کی طرف جیسے ہمارا دستور ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام کو دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین، ہماری جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں ہو چکی ہیں، ہم سے جتنی بھی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، یا رب العالمین ان تمام کو تو معاف فرما، بخشش اور مغفرت فرما، اور یا رب العالمین آئندہ تیری نافرمانیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر، احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرا تقوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو سب کو سکون نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو سکون نصیب فرما۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور فرما اور انصاف نصیب فرما۔ ذلت اور رسوائی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر قسم کی عزت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تو ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں سب کے لیے تو آسان فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دغ و دجل سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن تیرے جو عرش کا سایہ ہے اس سائے کے اندر تو ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا رب العالمین جتنے بھی اعمال ہم کریں یا اللہ ان تمام کے اندر اخلاص نصیب فرما۔ تکبر سے، ریا سے، سمت سے، دکھلاوے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ان تمام برائیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور یا رب العالمین جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا توقع ہے، یا اللہ جو ان کی جائز حاجتیں ہیں، جو مصلحت کے موافق ہو، جس میں تیری رضامندی ہو، یا رب العالمین ان تمام کو تو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمارا پروگرام چلتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دینی معلومات فراہم کریں۔ کوشش کریں آپ خود بھی دیکھتے رہیے، بتلاتے رہیے دوسروں کو بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پر آپ عمل کریں یا نہ کریں، اگر دوسرے کو بتلایا، اس نے عمل کیا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ دین لوگوں تک پہنچ سکے، لوگ دین پر عمل کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ میرا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔